علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 30 مارچ بروز بدھ 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان ہے صلہ رحمی کے فوائد کیا ہیں۔ اس کی قسط نمبر ہے 17 اور شرح ادب المفرد کی قسط نمبر ہے 24 اور حدیث نمبر ہے 167 اور پہلی حدیث اور باب ہے باب من ختم علی خادمہ مخافۃ سوء الظن، کہ بدگمانی سے بچنے کے لیے غلام کی لائی ہوئی چیز پر نشان لگانا۔ غلام کی لائی ہوئی چیز پر سارا بولتے جائیے گا۔ حدیث حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد اللہ قال اخبرنا ابو خلدۃ عن ابی العالیہ قال كنا نؤمر ان نختم علی الخادم۔ حضرت ابو العالیہ سارے پڑھیے رحمۃ اللہ علیہ، یہ تابعی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ہم کو ایک بات کی تاکید کی جاتی تھی۔ اب وہ تاکید کرنے والے حضور کے صحابہ ہی ہوں گے نا، کیونکہ یہ تو صحابہ کے شاگرد ہیں۔ کہتے ہیں ہمیں تاکید کی جاتی تھی کیا کہ ان نختم علی الخادم، کہ خادم جو چیز لائے اس پر نشان لگایا جائے، بولیے اس پر، اور وہ نکیلا، اور اس کو ناپ لیا جائے، تول لیا جائے، وہ نعدھا، اور اس کی گنتی کر لی جائے۔ کیوں؟ 2 وجہ سے، کراہیت ان یتعود خلق سوء، پہلی وجہ یہ ہے کہ اس میں برائی پیدا نہ ہو، اس میں کوئی برائی پیدا، اس میں ہمارے بچے بھی شامل ہیں کہ جو چیز لائیں اس کو گنیں، شمار کریں، نشان لگائیں، تاکہ ان میں کرپشن پیدا، کہ بھئی ابا تو پوچھتا ہی نہیں، اس کو تو پتہ ہی نہیں، لہذا جو مرضی کرتے پھرو۔ اور دوسری، او یظن احدنا ظن سوء، ہو سکتا ہے کہ بچہ ٹھیک ہو پر ہمیں ہی بدگمانی پیدا ہو جائے، تو اپنی بدگمانی سے بچنے کے لیے بھی ایسا کرنا جائز ہے۔ اب اس کی شرح سنیے، اور وہ بڑی کمال کی ہے۔ ہماری شریعت یہ تعلیم دیتی ہے کہ تم نے 2 چیزیں کرنی ہیں، ایک تو خادم کی، غلام کی تربیت کرنی ہے، اور دوسرا اس میں سے کیا ہے کہ اس پہ بدگمانی کرنی، ذرا بولو تو صحیح نا، اس پہ شک کرنا، شک بھی نہیں کرنا، اور بولو تربیت بھی کرنی ہے۔ تو اس پر ضروری ہے کہ باپ کو اپنے بیٹے سے کوئی چیز منگوائے تو اس کا حساب و کتاب مانگے، اس لیے کہ اگر باپ بیٹے سے حساب لینے میں کوتاہی کرے گا تو بیٹا یہ سوچے گا کہ ابا کوئی چیز منگواتے ہیں تو وہ گنتے ہی نہیں، اور نہ کبھی پوچھتے ہیں کہ کتنی لایا ہے، کتنے کی آئی ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ شیطان اس کو چوری کرنے پر آمادہ کر دے گا اور اس کی بری عادتیں اس کو سکھلائے گا۔ اور یہی حال خادم کا بھی ہے۔ فیض الباری میں یہ مضمون ہے، اور فیض الباری میں یہ مضمون ہے کہ حضرت ابو ہریرہ پڑھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے غلام کو گوشت وغیرہ کوئی چیز خرید کے لیے بھیجتے تھے تو گوشت کے ٹکڑے بھی گنا کرتے تھے۔ بولو بھائی، گوشت کے ٹکڑے بھی گنا کرتے تھے، اور جب کھانا پک جاتا تھا تو اس کو فرماتے تھے آؤ بیٹا میرے ساتھ بیٹھ کے کھا لو۔ تو حضرت ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھا کہ یار آپ کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، ایک طرف تو خادم سے گوشت کے ٹکڑے بھی برابر گنتے ہو، اور دوسری طرف خادم کو کھانے کے لیے اپنے ساتھ بٹھاتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا، حضرت ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گننا اس لیے ہوں تاکہ بدگمانی سے حفاظت ہو جائے۔ اگر وہ چیز گنی نہیں، استعمال کر لی، تو بعد میں شیطان خیال پیدا کر سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ غلام اور خادم نے اسے ایک آدھی چیز چرا لی ہو۔ غلام اور خادم سے کسی چیز کے منگوانے پر گننے سے دونوں کی حفاظت ہو جاتی ہے، کہ غلام اور خادم کی بری عادت اور چور اور خائن بننے سے بچ جاتا ہے، اور ہماری بدگمانی سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا ساتھ اس لیے بٹھاتا ہوں تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ میرے دل میں اس کے لیے کوئی بغض اور نفرت نہیں ہے۔ آج کل کے ان اصولوں کی طرف توجہ نہ دینے کی وجہ سے گھر گھر میں پچھتاوا پیدا ہو رہا ہے۔
سس نو نو تے چڑھی ہوتی ہے کہ لگتا ہے کوئی چیز چک لی ہے، کیوں بھائی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ اور اگر ساس کی کوئی چیز بہو کی آ جائے اس کو بھی بعد میں شک کے لالے پڑے ہوتے ہیں، لگتا ہے میری ساس نے کوئی گڑبڑ کر دی ہے، تو بھائی اس میں پہلے ہی حساب کتاب والا معاملہ کر لو۔ دیکھو ہم نے جب گھر میں کوئی چیز تالے میں رکھ دی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ بچوں کو دینا چاہتے ہیں، وہ بولو تو صحیح ساتھی ہو، اور ہم اس چیز کے قریب بچوں کو آنے دینا چاہتے ہیں، اور جو چیز باہر رکھی ہوئی ہے اس کو گن کے رکھ دو، سب کو بتا دو یہ اتنی بڑی ہے تاکہ کوئی اٹھانے کی ضرورت نہ کر سکے۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ہے جی بابو من عد علی خادمی مخافۃ سوء الظن، وہی بات کہ بدگمانی سے بچنے کے لیے خادم کی لائی ہوئی چیز کو گننا۔ حدثنا حدیث نمبر 168 حدثنا ابو نعیم قال حدثنا اسرائیل عن ابی اسحاق عن حارثۃ بن مطرب عن سلمان قال انی لا ادو العراق علی خادمی مخافۃ الظن۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ہمارا خادم اور غلام جب گوشت لاتا ہے تو گوشت کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ بھی بدگمانی سے لیے بچنے کے لیے ہم گن لیتے ہیں کہ تاکہ کوئی بدگمانی پیدا نہ ہو۔ اور ایک آگے حدیث نمبر 169 حدثنا حجاج قال حدثنا شعبۃ قال انبأنا ابو اسحاق قال سمعت حارث بن مطرب قال سمعت سلمان انی لا اعد العراق خشیۃ الظن۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ ہمارا خادم اور غلام جب گوشت لاتا تھا کہ جو گوشت کی جو ہڈیاں ہوتی تھی وہ بھی میں گنتا ہوں اس لیے گنتا ہوں کہ کوئی بدگمانی پیدا۔ یہ دونوں روایتیں ایک ہی موضوع پر ہے، بس میں نے سنا دی۔ آگے ہے جی باب ادب الخادمی، اگلا باب ہے خادم کو ادب سکھانا۔ بولیے بھائی سارے ساتھی، خادم کو حدثنا احمد بن عیسیٰ قال حدیث نمبر 170 قال حدثنا عبداللہ ابن وہب قال اخبرنی مخرمۃ بن بکیرۃ عن ابیہ قال سمعت یزید بن عبداللہ ابن قصیۃ قال ارسل عبداللہ ابن عمر غلاما له بذهب او بورق فصرفه فانظر بالصرف فرجع الیہ فجلده جلدا وجيا وقال اذهب فخذ الذي لي ولا تصرفه۔ توجہ کرے، یہ حضرت یزید ابن عبداللہ بن قصیۃ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو سونے یا چاندی کا سکہ دے کر سودا کرنے کے لیے بھیجا۔ اس نے چاندی یا وہ سونے کا جو سودا تھا نا وہ کیا تو صحیح مگر ادھار کر دیا۔ بولو کیا کر دیا جی؟ تو جس سے بے فاسد ہو گئی۔ غلام واپس آیا، اس نے چونکہ شریعت کے خلاف کام کیا تھا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سرزنش کرتے ہوئے اس کی کوڑے سے پٹائی کی اور کہا کہ میرا مال واپس لا، اور جب وہ مال واپس لے کر آیا تو فرمایا یہ سارا ہی تجھے دیتا ہوں۔ بولو یہ سارا ہی، تاکہ تو اس طرح آئندہ شریعت کے خلاف۔ اب مارا کیوں جی؟ بولو بھائی مارا کیوں کہ اس کی تربیت شریعت کے مطابق ہو جائے، اور دیا کیوں کہ پتہ چلے دل میں بغض ہے جی۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ آگے ہے جی حدیث نمبر 171 حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابراہیم التیمیمی عن ابیہ عن ابی مسعود قال كنت اضرب غلاما لی۔ یہ حدیث بڑی کمال کی ہے، توجہ سے سنیے گا۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، پتہ ہے یہ کون صحابی ہیں؟ یہ غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے ہیں۔ قال كنت اضرب غلاما لی، یہ ایک مرتبہ اپنے غلام کی پٹائی کر رہے تھے۔ فسمعت من خلفی صوتا، انہوں نے پیچھے سے آواز سنی کہ اعلم ابا مسعود، اے ابو مسعود، اللہ اقدر علیک منک علیہ، جتنا تجھے اس غلام پر قدرت حاصل ہے اس سے زیادہ اللہ کو تجھ پر قدرت اور طاقت حاصل ہے۔ پیچھے سے آواز آئی، فالتفت فاذا ہوا، جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا یہ کون ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔
تو جب حضور کو دیکھا تو قلت یا رسول اللہ فہو حر لوجہ اللہ، یا رسول اللہ میں اس کو اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں. بولو جی، اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں. اما لو لم تفعلوا، حضور نے فرمایا اگر تو ایسا نہ کرتا تو لمست کا نار، تو تجھے جہنم کی آگ پکڑ لیتی. او للفحت کا نار، یا فرمایا کہ جہنم کی آگ تجھے اپنی لپیٹ میں لے لیتی. پہلے کیا فرمایا؟ جہنم کی آگ تجھے چھو لیتی، پھر فرمایا وہ تجھے اپنے قبضے میں لے لیتی اگر تو اس کو آزاد نہ کرتا. آگے ہے حدیث نمبر 174، اور باب لا تقل قبح اللہ وجہہ، یہ باب ہے کہ کسی کو یہ کہنا جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا چہرہ خراب کر دے، کہ اللہ تعالیٰ تیرا چہرہ، کسی کو یہ کہنا بولیے جائز ہے. تو حدیث نمبر 74 ہے. حدثنا حجاج قال حدثنا ابن عیینہ عن ابن عجلان عن سعید عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقولوا، ایسا نہ کہا کرو کہ قبح اللہ وجہہ، کہ اللہ تیرا چہرہ بگاڑ دے. بولیے کسی کو یہ کہنا جائز ہے؟ نہیں ہے. اب اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 183. حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا ابن عیینہ عن ابن عجلان عن سعید عن ابی ہریرہ قال لا تقولن قبح اللہ وجہک ووجہ من اشبہ وجہک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں نہ کہا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا چہرہ بگاڑ دے اور اس کا چہرہ بھی بگاڑے جس کا چہرہ تیرے چہرے سے ملتا ہے. بولو ایسا کہنا جائز ہے؟ فإن اللہ عز وجل خلق آدم علیہ السلام علی صورتہ، کیونکہ آدم علیہ السلام کو اور آدم کی اولاد کو اللہ نے اپنی صورت پر پیدا فرمایا ہے. کون ذرا سبحان اللہ. اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو بھائیو ایسا کہنا جائز ہے؟ باب یجتنب الوجہ فی الضرب، باب ہے چہرے پر مارنا جائز ہے؟ اونچی بولو بھائی، کسی کو چہرے پر مارنا جائز ہے؟ حدیث نمبر 100 پہلے 73 سنائی تھی، اب 74 سنا رہا ہوں. حدیث نمبر 174. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سلیمان بن بلال قال حدثني محمد بن عجلان قال اخبرني ابي سعيد وسعيد قال اخبرني ابي وسعيد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ضرب احدكم خادمه فليجتنب الوجه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں اپنے خادم کی پٹائی کرنی پڑ جائے تو چہرے پر مارنا جائز ہے، کیونکہ چہرے پر آنکھ پہ بج گیا تب بھی بڑا نقصان ہے، کان پہ زیادہ لگی تو تب بھی بڑا، سر پہ لگے تو سارا دماغ کا سسٹم وہی ہے، تو لہذا بھائی اس کو مارنا جائز ہے. آخری حدیث آج کی نشست کی حدیث نمبر 175 175. حدثنا خالد قال حدثنا سفیان عن ابی الزبیر عن جابر قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدابۃ قد وسم یدخن منخراہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ من فعل هذا لا یسمن احد وجہہ ولا یضربنہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالی پڑھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے جانور کے پاس ہوا جس کے چہرے پر داغا گیا تھا. بولو جس کے چہرے پر داغ کوئی لگایا گیا تھا جس کی وجہ سے جانور کے نتنوں سے دھواں نکل رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو فرمایا لعن اللہ من فعل ھذا، اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے ایسا کیا ہے، اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے لا یسمن احد الوجہ ولا یضربنہ. آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی چہرے پر داغ نہ لگائے اور نہ کسی کے چہرے پر مارے. تو کسی کے چہرے پر داغ لگانا جائز ہے؟ ویسے جانور کو نشانی کے لیے آگے پیچھے داغ لگا سکتے ہیں، مگر بہرحال چہرے پر ہے تو کسی کو مارنا پڑ جائے، بچے کو، شاگرد وغیرہ کو، تو بولیے بھائی اس کو بھی چہرے پر مارنا جائز ہے؟ نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ جو درس ہے شرح ادب المفرد کا، یہ رمضان شریف کے شروع ہوتے ہی موقوف ہو جائے گا، یعنی وقفہ آ جائے گا، اور پھر رمضان کے بعد شروع کریں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ، زور سے کہو نا انشاءاللہ۔ اور رمضان شریف میں ایسے بے مثال اور ایسے باکمال درس آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ آپ کی نسلیں بھی مجھے دعائیں دیتی رہیں گی انشاءاللہ۔ کہہ دو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔